بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، اور صحابہ میں سے وہ خاص کون ہے؟ والذین معاہ سے مراد بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پاک پروردگار نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بالخصوص ذکر فرمایا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر بندے کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، مگر صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کے بدلے میں نے نہیں دیے، رب ذوالجلال کل قیامت والے دن خود عطا فرمائے گا۔ اب یہ احسانات کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ، آپ کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہے کہ جس کے امت کے اوپر احسانات ہیں، اگر امت پوری زندگی میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ شکر کرتی رہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہم اپنے پاک رب کا صرف اس بات پہ شکر ادا کرتے رہے تو کم ہے، کیونکہ ہمیں رب ذوالجلال نے نبیوں کے تاجدار کا غلام بنایا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کی امت کے اوپر کروڑوں کھربوں اربوں احسانات ہیں، مگر سرکار فرماتے ہیں صدیق کے احسانات میرے اوپر ہیں، اسلام کے اوپر ہیں۔ گویا پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر یعنی ہر بندے کے اوپر سرکار کے احسانات ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے اوپر ابو بکر صدیق کے احسانات ہیں۔ یہ وہ احسانات ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابو بکر، جو غار والی رات کی جو نیکی ہے نا، وہ ایک نیکی مجھے دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں کہتے ہیں کہ ایک نیکی وہ رات والی مجھے دے دو اور میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات گزاری، خدا کی قسم وہ ایک رات پوری امت اگر عبادت کرتی رہے، شب زندہ ہو کر بیدار ہو کر رات دن جاگے اور تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، فرض پڑھے، باجماعت نماز ادا کرے، میں کہتا ہوں پوری زندگی بندہ غوث قطب ابداد بن جائے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غار والی ذات والی نیکی خدا کی قسم اس کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں بھائی رات ہی تو گزاری تھی، اس میں کیا ہے، رات ہی تو گزاری تھی۔ میں نے کہا رات صرف گزاری نہیں بلکہ اس فکر میں رات گزاری کہ کہیں کافر نہ آ جائے، کہیں سرکار پر حملہ نہ ہو جائے، تو پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ معنا۔ محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اپنے صدیق سے کہ صدیق غم نہ کر، میرے اور تیرے ساتھ رب ذوالجلال ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا سلفاً خلفاً یہ شروع سے عقیدہ ہے اور ایمان ہے اللہ کے فضل سے کہ ہمارے نزدیک سب سے بزرگ ہستی کون ہوتی ہے، اہم بندہ کون ہوتا ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو بندہ امت میں سب سے زیادہ نیک ہو، عبادت گزار ہو، اور جس بندے نے سب سے زیادہ یعنی بیداری
کرنے والا، رب کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے والا، رب سے ڈرنے والا اور رب کے آگے جھکنے والا، وہ ہمارے نزدیک سب سے اہم بندہ ہے، خاص بندہ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اتقا یعنی اتقا کا مطلب ہے سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ نیک، متقی، عبادت گزار، شب زندہ دار۔ قرآن کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیسے رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب لفظ اتقا میرے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت و طریقت و باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لفظ اتقا پہ میرے امام نے اتنی موٹی عربی کے اندر کتاب لکھ دی۔ فرمایا رب ذوالجلال نے جو اتقا کا خطاب فرمایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا ابو بکر صدیق کو خطاب اس لیے فرمایا ہے کہ امت میں سے سب سے زیادہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے نزدیک بندے کی ویلیو، بندے کی قدر تب ہوتی ہے جب بندہ نیک ہو، متقی ہو، عبادت گزار ہو، شب زندہ دار ہو۔ جیسے قرآن کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ بندہ جو تم میں سے نیک ہے، پرہیزگار ہے اور اپنا مال رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس نیت سے کہ میں رب کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے جو ہے کہ مال اور مل جائے، اس نیت سے مال پیش کرتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمائے اس نیت سے مال پیش کرتا ہے میں رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، رب میرا مال پاک کر دے، رب میرے مال کو قبول فرمائے، اور فرمایا میرے دل کی خواہشات یہ ہیں کہ میری جان مدینے کے تاجدار پہ قربان ہو جائے، اور میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال مدینے کے تاجدار کے قدموں پہ قربان ہو جائے، اور فرمایا میری خواہشات یہ ہیں کہ چہرہ والضحیٰ کا ہو، دیکھنے والا ابو بکر صدیق ہو۔ فرمایا پوری زندگی ابو بکر صدیق اس پہ دیکھتے دیکھتے راضی ہے۔ فرمایا یہ چیز ابو بکر صدیق کو مل جائے تو ابو بکر صدیق خوشی خوشی اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت